بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ المنتجبین اما بعد۔ معزز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 کے درس نمبر 1 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس درس میں ہم موضوع نحو کے متعلق کچھ مطالب آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ دیکھیں، اس سے پہلے مبادئ حصے دوم میں نے یہ درس ریکارڈ کراتے ہوئے وہاں پر پہلے درس میں یہ بیان کیا کہ یہ مبادئ نحو جو ہے یہ علامہ رشید شرطونی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور انہوں نے کئی سال اس کتاب کو تدریس کرنے کے بعد اس کتاب کو وجود میں لے آیا ہے، اور یہ کتاب تدریس کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس وجہ سے اس کتاب کا نہایت جو ہے اس کے اندر اہم مطالب بیان ہوئے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت پیرایوں میں انہوں نے اس کتاب کی جمع آوری کی ہے۔ اس کتاب میں سب سے پہلے اس کتاب کو سوال سے شروع کیا ہے، پھر اس کے بعد سوال کے جواب دیا ہے، اور جواب کے بعد ہر سوال کے جواب کو مثال کے ساتھ وضاحت کی ہے۔ تو جناب شرطونی نے اس کتاب کو 4 حصوں میں لکھا ہے۔ ایک حصہ اول ہے مبادئ نحو حصہ اول، اور اس حصہ اول کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک مبادئ صرف ہے اور دوسرا مبادئ نحو، اور اسی طریقے سے مبادئ حصہ دوم جو ہے وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے، مبادئ صرف اور مبادئ نحو، اور اسی طریقے سے جلد سوم بھی اسی طریقے سے مبادئ نحو مبادئ صرف، اور جلد چہارم بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ جو ہے مبادئ صرف ہے، اور چوتھا حصہ کا دوسرا جو حصہ ہے وہ مبادئ نحو میں ہے، اور میرے ذمہ میں چونکہ مبادئ نحو ہے لہذا یہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ تو پس اس مختصر سے بیان کے بعد ہم آ جاتے ہیں موضوع علم نحو کے متعلق ہم بحث کریں گے۔ موضوع علم نحو کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے علم نحو کی، علم نحو کن چیزوں سے بحث کر لیتی ہے، کیا چیزیں ہمیں بیان کر لیتی ہے، اس کے متعلق ہماری یہ بحث ہے۔ تو لہذا اس کی پہلی جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ ان ای شیء یبحث النحو، یعنی نحو کن چیزوں سے بحث کرتی ہے، علم نحو کن چیزوں کے متعلق جو ہے علم نحو بحث کرتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ علم نحو جو ہے بحث کرتی ہے کلمات کے ترکیب کے بعد ان کی آخری حالت کو بیان کرتی ہے۔ یعنی علم نحو جب کلمات آپس میں جڑ جاتے ہیں اور ایک کلام بناتے ہیں تو ان کلام کے آخری حالت، ان کلمات کی آخری حالت میں کون سا اعراب آیا ہے، کون سا مبنی ہے، کیا ہے، ان کی کیفیت اور ان کی آخری حالت سے یہ بحث کر لیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ان مفردات کی جو جملے کے اندر اور جملے کی ترکیب میں جو کلام فصیح کے اندر اس جملے کے اندر جو آنے والے جو کلمات ہیں ان کلمات کے مفردات کا جو مقام ہے اس سے بحث کر لیتے ہیں کہ آیا یہ مفرد جو ہے یہاں پر مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، اور اسی طریقے سے یہ جملہ جو بنا ہے ان کلمات کی ترکیب کے ساتھ یہ جو جملہ بنا ہے یہ جملہ آیا یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، جملہ انشائیہ ہے، جملہ خبریہ ہے، کیسے جملہ ہے، ان چیزوں سے علم نحو ہمیں بحث کر لیتی ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے یہاں پر جو ہے یہ اس سوال کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان ای شیء یبحث النحو، علم نحو کن چیزوں سے بحث کرتی ہے۔
تو سوال کے جواب میں بیان کیا کہ یبحث النحو یعنی علم نحو بحث کرتی ہے ان احوال اواخر الکلمات بعد ترکیبها، یعنی کلمات ترکیب کے بعد ان کی حالت، آخری حالت کیا ہے، ان کے آخری حرف کے اوپر کیسا اعراب آتا ہے، یا مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، اس حیثیت سے اس کے آخر سے بحث کر لیتی ہے۔ وَأَنْ مَوْقِعِ الْمُفْرَدَاتِ فِي الْجُمْلَةِ، اور جملے میں ان مفردات کا کیا مقام ہے، آیا یہ مرفوع ہے، آیا یہ منصوب ہے، یا یہ مجرور ہے، کیا ہے، اس سے علم نحو بحث کر لیتی ہے۔ وَصَوْغِ الْجُمْلَةِ مِنَ الْمُفْرَدَاتِ، اور ان مفردات سے جملہ کیسے درست کیا، یعنی آیا یہ جملہ اسمیہ درست کیا، یا جملہ فعلیہ درست کیا، یا جملہ انشائیہ درست کیا، اس سے جو مقتضاء کلام عربی صحیح فصیح کے مطابق اس کی کیسی کیفیت ہے، اس سے علم نحو بحث کر لیتی ہے۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے کہ آیا یہ الفاظ جب ترکیب کر لیتے ہیں، آپ مرکب کر لیتے ہیں، تو ان کی ترکیب کے بعد یہ کلمات پورے ایک جیسے ہیں، یعنی یہ الفاظ جو ہے یہ پورے ایک جیسے ہیں، ایک طرح کے کلمات ہوتے ہیں، ایک طرح کے الفاظ ہوتے ہیں؟ تو جواب میں فرماتے ہیں کہ جب ہم کلمات کو، ان الفاظ کو جب مرکب کرتے ہیں، تالیف کرتے ہیں، تو ان الفاظ کے 2 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک قسم وہ الفاظ ہیں جو اس ترکیب کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں ان الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، چاہے وہ فاعل بن رہے ہوں، چاہے وہ مبتدا بن رہے ہوں، چاہے وہ خبر بن رہے ہوں، جو بھی بن رہے ہوں، ان کے اوپر کوئی ترتیب نہیں، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں ہے، وہ ایک جیسے ہیں۔ فاعل ہے تب بھی وہ ایک جیسے شکل میں ہے، جب وہ مفعول ہے تب بھی وہ اسی شکل میں ہے، جب وہ مجرور واقع ہوتا تب بھی اسی شکل میں ہے۔ تو لہٰذا ترکیب کے دوران جو ہے ان الفاظ کی 2 قسمیں ہیں۔ تو لہٰذا جواب دیتا ہے کہ حل الفاظ کلھا سواء عند الترکیب، کیا یہ کلمات عرب جو ہیں جب ترکیب کے وقت یہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ الفاظ عند الترکیب قسمانی، یہ الفاظ کے ترکیب کے دوران 2 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی ان کی ایک قسم نہیں ہوتی ہے بلکہ 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم یثبت آخرہ علی حالۃ واحدۃ ویسمى مبنیا، اور ایک حالت وہ ہے، ایک قسم وہ ہے جس کا آخری حالت جو ہے وہ ایک ہی حالت میں باقی رہتا ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، جس کا نام انہوں نے مبنی رکھا ہے۔ مبنی یعنی اس پتھر کی طرح ہے، اس سنگ مرمر کی طرح ہے، جس کو آپ جتنا مروڑنے کی کوشش کریں وہ مڑتا نہیں ہے، وہ اپنے حالت میں باقی رہتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے ایک قسم وہ ہے جب کلمات میں سے، ان الفاظ میں سے جن کے اوپر مختلف حالتوں میں ان کی شکل مختلف ہوتی ہے، یعنی کبھی وہ مرفوع کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی وہ منصوب کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی مجرور کی شکل میں ہوتے ہیں۔ مرفوع ہوتے ہیں جیسے مطلب جاء زیدن، رأیت زیدن، جب منصوب ہوتے ہیں تو اس کو زیدن پڑھتے ہیں۔ اسی زید کو اگر آپ مجرور کرتے ہیں تو مررت بزیدن، دیکھو یہی زیدن ہونا، زیدن ہونا، زیدن ہونا، ان کی یہ حالت، آخری جو حالت کا تبدیل ہونا، یہ بتاتا ہے کہ یہ کلمات معرب ہیں، یہ معرب کلمات ہیں جن کی حالت جو ہے وہ چینج ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے، ان کا نام رکھا گیا ہے کلمہ الفاظ معرب۔ تو فرماتے ہیں کہ الالفاظ عند ترکیبی قسمانی، الفاظ ترکیب کے وقت 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ یثبت آخرہ، جس کا آخر ثابت رہتا ہے، علی حالۃ واحدہ، ایک ہی حالت پہ، ایک ہی حالت میں رہتا ہے وہ۔ جیسے مثلا ھذا ہے، یہ ھذا چاہے آپ اس کو مبتدا کرا دے دیں ھذا ہے، یا اس کو آپ مفعول کرا دے دیں، یعنی رأیت ھذا الرجل، مطلب آپ ھذا پڑھیں پھر بھی وہ کیا ہے، منصوب وہی ھذا ہے۔ اور مررت بھی ھذا الرجل، آپ ھذا لاتے ہیں، یہ ھذا ہی ہے، ھذا، کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہے۔ لہذا اس جیسے کلمے کا نام، اس جیسے لفظ کا نام رکھا گیا وہ یسمى مبنیا، اس کا نام مبنی رکھا گیا ہے۔ اور دوسری قسم ایک وہ ہے کہ وہ قسم تتوارد علی آخرہ
احوال مختلفہ، یعنی ایک وہ قسم ہے جس کے آخر میں مختلف حالتیں آتی ہیں، یعنی حالتیں مختلف ہوتی ہیں اس کی، کبھی مرفوع ہوتا ہے زیدن بن جاتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے تو اس کے اوپر زیدن آتا ہے، کبھی مجرور ہوتا ہے تو زیدن نہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس جیسے کلمے کو، اس جیسے لفظ کو اس کا نام رکھا گیا ہے معرباً، اس کو معرب نام رکھا گیا ہے۔ اب تیسری سوال جو ہے اس باب میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ای شیء یلزم لمن یرید ان یکون کلامہ موافقا لقوانین النحو، کہ کہتے کہ جو شخص جس کے کلام جو ہے نحو کے قوانین کے مطابق ہو، یہ جو ارادہ کرتا ہے، اس سے کیا چیز اس کے لیے لازم ہے، ایسے شخص کے لیے کن چیزوں کا لازم ہے کہ وہ انجام دے ان کی اس کا کلام موافق قوانین نحو ہو، یہ ایسا کوئی قانون بتائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا کلام موافق کلمات عرب ہو، کلام عرب کے موافق ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ کلمات مبنیہ کو اور کلمات معرب کو، ان کے مختلف اعراب کے انواع کو، ان کے مقامات کو وہ پہچانے، ان کے ہر لفظ کو اس کا حق عطا کرے، ہر لفظ کو اس کا حق ادا کرے اور اس کے خطا سے وہ سالم رہے۔ تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ لہذا وہ کلمات مبنیہ اور کلمات معرب اور ان کے اعراب، انواع اعراب اور ان کے مقامات اور یہ سب جان لے، ان کی ہر ایک لفظ کو اس کا حق عطا کرے، اس کا حق اسے دے دے، ان کے اس کا خطا سے وہ سالم رہے۔ اور اس کے بعد اسی کو آپ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھو، ای شیء کیا چیز ہے کہ یلزم لمن یرید، جو لازم ہے اس شخص کے لیے جو ارادہ کرتا ہے کہ اس کا کلام موافقا لقوانین النحو، قوانین نحو کے موافق ہو، وہ کیا کام انجام دے دے؟ تو جواب کہتا ہے کہ من اراد ان یکون کلامہ موافقا لقوانین النحو، یعنی وہ شخص جو ارادہ کرتا ہے کہ اس کا کلام نحو کے قوانین کے موافق ہو، تو یحتاج، وہ محتاج ہے کہ ان یعرف کلمات المبنیۃ، تو کہ وہ پہچانے کلمات مبنیہ کو اور کلمات معربہ کو اور انواع اعراب کو پہچانے، وہ مواضع ہو اور ان کے مقامات کو پہچانے، ان کے حتی یؤتی کل لفظ حق ہو، ان کے ہر لفظ کو اس کا حق ادا کیا جائے، اس کا حق دے دیا جائے، وَيَسْلِمَ مِنَ الْخَطَاءِ، اور خطا سے وہ سالم رہے، ان کی وہ خطا سے محفوظ رہے۔ اس لیے وہ کلمات کو مبنی، معرب، ان کے اعراب، ان کے مواضع، مقامات اور ان کے یہ ساری چیزیں پہچانے، ان کی اس کا کلام موافق قوانین نحو کے مطابق ہو جائے گا۔ یہ تیسری سوال تھی۔ اور چوتھی سوال یہ ہے کہ آیا ایسا کوئی قاعدہ ہے جس قاعدے کے تحت سے ہم مبنی کلمات کے آخر کو پہچانیں، حالت آخر کلمات مبنیہ کو پہچاننے کا ایسا کوئی قاعدہ قانون ہے کلام عرب میں؟ یہ سوال ہے، یعنی ما ہی القواعد التی تعرفنا حالت آخر کل کلمت من الکلمات المبنیۃ، یعنی ایسا کوئی قانون قاعدہ ہے کہ وہ قاعدہ قانون ہمیں پہچانوائیں کہ حالت آخر کل کلمات مبنیہ کے آخری ہر لفظ کے آخری حالت کو ہمیں پہچانوائیں کہ بھئی یہ مبنی ہے اور یہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے، یہ مجرور ہے، اس کی حالت کو ہم پہچانیں، ایسا کوئی قاعدہ قانون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ نحویین نے یا عرب والوں نے ایسا کوئی قاعدہ وضع نہیں کیے ہیں جس کے توسط سے ہم مبنی کلمات کے آخری حالت کو ہم پہچان سکیں، یہ ایسے کوئی قانون نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیسے پہچانیں ان کلمات کو، کس طرح سے پہچانیں؟ تو کہتا ہے کہ ان کلمات کی پہچان موقوف ہے سماع پر،
سماعی ہیں یہ کلمات، مبنی کلمات سارے کے سارے سماعی ہیں، اور سماع سے ہم سنتے ہیں، اور ان کے جو ہے ہم کلام عرب کے جو زبان سے ان کے جو ہونٹوں سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں، کلام کے جو کلمات ہیں، ان سے ہم پہچان لیتے ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ ہم جو کتابیں ہیں، صحیح کتابیں ہیں، قرآن مجید ہے، یا اسی طریقے سے احادیث کی جو کتابیں ہیں، یا اسی طرح جو لغت کی کتابیں ہیں، منجدے ہیں وغیرہ، ان سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا کلمہ معرب مبنی ہے اور ان کی حالت، آخری حالت کیسے ہونی چاہیے، وہ چیزیں جو ہیں ہم ان سے پہچان لیتے ہیں۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ لم توضع قواعد لتعریف حالت آخر کل کلمۃ من الکلمات المبنیۃ، یعنی کلمات مبنیہ میں سے ہر کلمے کی آخری حالت کو پہچاننے کے لیے کوئی قاعدہ وضع نہیں کیا گیا ہے۔ تو پس وضع نہیں کیا گیا تو کیسے پہچانے؟ وَإِنَّمَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى السِّمَاعِ، بلکہ ان کی پہچان جو ہے سماع پر موقوف ہے، من افواہ العارفین، یعنی جو اہل زبان ہیں ان کے زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کے اوپر موقوف ہے، والنقل من الکتب الصحیحۃ والمعاجم، اور ان کو نقل کرنے سے جو صحیح کتب ہیں، قرآن مجید ہے، یا اسی طریقے سے جو لغت کی جو کتابیں ہیں، معاجم ہیں، ان سے آپ جو ہے ان کلمات کی پہچان کر سکتے ہیں۔ تو اس فائدے کے اندر جو ہے اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بے شک اگر کلمات، آپ پریشان نہ ہوں، کلمات مبنی جو ہیں وہ کلمات معرب کے مقابلے میں بہت محدود ہیں، بہت کم ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کے میں سے بھی ہم نے جو مشہور جو مبنی کلمات ہیں ان مبنی کلمات کو اس نحو کی مختلف مباحث کے اندر اس کو بیان کیا ہے، تو لہٰذا وہاں سے آپ ان کو حاصل کر سکتے ہیں، ان کو یاد کر سکتے ہیں، تا ان کی آپ کی پریشانی جو ہے یہاں پر برطرف ہو۔ تو لہٰذا کہتے ہیں فائدۃ علی انہ لا صعوبۃ فی معرفۃ الکلمات المبنیۃ، یعنی مبنیات کلمہ کے معرفت میں کوئی ایسی مشکل اور مشقت اور دشواری نہیں ہے۔ اولاً لأنہا قلیلۃ، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہت کم ہے، یہ کم ہے، مبنی کلمات کم ہیں، ان کی پہچان آسان ہے۔ قلیلۃ جداً، بہت ہی کم ہے، بالنسبۃ الی المعربۃ، معرب کلموں کے مقابلے میں مبنی کلمات کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ اور دوسرا وثانیاً لأننا ذکرنا اشہرها فی باب الاعراب والبناء، معرب اور مبنی کے جو ابواب، مختلف ابواب میں آگے کتاب کے اندر اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، بیان کیا ہے کہ یہ کلمات معرب ہیں، یہ کلمات مبنی ہیں، تو اس کے ذریعے سے آپ احسن طریقے سے ان کو پہچان سکتے ہیں۔ اور پانچویں جو سوال ہے اس باب میں وہ یہ ہے کہ چلو مبنی کلمات کی پہچان کے لیے کوئی قاعدہ آپ نے کہا نہیں ہے، اور ان کو وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں سماع کے اوپر۔ اب یہ سوال ہے کہ آیا معرب کلمات کی آخری حالت کو پہچاننے کے لیے کوئی قاعدہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جی ہے، کہ ہمارے پاس باقاعدہ علماء نحو نے، نحویین نے ایسے قواعد وضع کیے ہیں جن کے ذریعے سے ہم کسی بھی معرب کلمے کی آخری حالت کو پہچان سکتے ہیں، اور کہ یہ حالت جو ہے از لحاظ مرفوع ہونے کے، منصوب ہونے کے، مجزوم ہونے کے، ہم جس طریقے سے اس کے فعل کے اندر پہچانتے ہیں، اسی طریقے سے اسماء معربہ کے اندر بھی کون سا اسم کس وقت مرفوع ہوتا ہے، کس وقت منصوب اور کس وقت مجرور ہوتا ہے، اس کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ ان قواعد ہیں، ان قواعد کے ذریعے سے ہم ان کو پہچان لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، ان النحویین وضعوا قواعد خصوصیۃ لمعرفت حالات آخر کل کلمۃ من الکلمات المعربہ، تو کہ نحویین نے وضع کیے ہیں ایسے قواعد کو بخصوص معرفت حالت آخر کل کلمہ من الکلمات المعربہ، یعنی کلمات معربہ کے
میں سے ہر کلمے کی آخری حالت کی پہچان کے لیے خصوصی قواعد وضع کیے ہیں۔ وَمِنْ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ تُعْرَفُ الْحَالَاتُ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا آخِرُ الْفِعْلِ، تو ان قواعد کے ذریعے سے حالات مطلب فعل کی آخری حالت کو پہچانا جاتا ہے کہ آیا یہ فعل مرفوع ہے یا یہ فعل منصوب ہے یا یہ فعل مجزوم ہے، اس کے آخری حالت کو پہچانا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پہچانا جاتا ہے والحالات التی یجب ان یکون فیہا آخر الاسم مرفوعا او منصوبا او مجرورا، اسی طریقے سے ان یعنی قواعد کے ذریعے سے ان کلمات کی ان حالات کو جو کہ اس اسم کے آخر میں آیا یہ مرفوع ہے یا یہ منصوب ہے یا مجرور ہے، اس حالت کو ہم ان قواعد کے ذریعے سے پہچان لیتے ہیں۔ تو پس پتہ چلا کہ قواعد جو ہے ہمارے پاس مبنی کی پہچان کے لیے موجود نہیں ہے اور وہ سماع پر موقوف ہے، لیکن وہ کلمات جو معرب ہیں، معرب کلمات جو ہے ان کی حالت کو، کلمہ معرب چاہے فعل کی شکل میں ہو چاہے وہ اسم کی شکل میں ہو، تو ان کے آخری حالت کو مرفوع ہونا، منصوب ہونا، مجزوم ہونے کی حالت سے ان کو باقاعدہ پہچانا جاتا ہے اور اس کے لیے قواعد ہیں۔ تو لہٰذا اسی کے ساتھ ہمارا یہ بحث یہاں پر اختتام پذیر ہو گیا۔ انشاءاللہ دوسرے درس میں ہم ایک اور بحث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔